غبار کو حلق تک پہنچانا حالت روزہ میں کھانے اور پینے کے معاملات تو اپنے مقام پر تھے، اس حد تک واجبات کا خیال مفترات کے معنی میں کہ احتیاط واجب کی بنا پر گاڑھے غبار کا حلق تک پہنچانا روزے کو باطل کر دیتا ہے۔ اب خواہ یہ غبار کسی ایسی چیز کا ہو جس کا کھانا حلال ہو، مثلا آٹا وغیرہ، اب آٹے کا غبار کھاتا کون ہے یہ سمجھانے کے لیے، اور ایسے افراد کے لیے، ورکرز کے لیے کہ جو کام کرتے ہوں آٹے کی مل کے اندر، تو ان کے لیے تو بہرحال ممکن ہی نہیں کہ اپنے آپ کو بچا لیں جب تک کہ خود سے بچنا نہ چاہیں۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ بعض علاقوں میں جہاں پابندی کی جاتی ہے تو وہاں شاید وہ ماسک استعمال کیے جاتے ہو کہ تاکہ سانس کی نالی میں اور گلے میں آٹے کے ذرات داخل نہ ہو جائیں، لیکن اس کے علاوہ بھی اور راستہ بھی، آٹے کا غبار کھانا سمجھ میں آتا ہے کہ شاید اس سے کوئی توانائی مل جاتی ہو، لیکن کہتے چاہے کھانا حلال ہو یا کھانا حرام ہو، مثلا مٹی، گرد و غبار، اس کو بھی اگر جان بوجھ کے انسان نے اپنے حلق میں داخل کیا تو روزہ باطل ہو جائے گا۔ وہ اردو کا محاورہ ہے، جگہ جگہ کی خاک پھانک رہا ہوں، تو سفر میں خاک پھانکنا مطلب مشقت کرنا، اس سے روزہ باطل نہیں ہوگا محاورے کی بنیاد پر۔ لیکن اگر کوئی انسان عمل کی بنیاد پر خاک پھانک لے، اللہ اکبر، ویسے کوئی خاک کیا پھانکے گا؟ خاک شفا ہو تو شفا کی نیت سے روزہ کھول کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد، پھر لے لیں۔ اور آپ تو جانتے ہیں کہ خاک شفا کا استعمال، اور کیونکہ آج کل سرکار سید الشہداء کے حرم کے بہت قریب اتنی گہرائی میں اب حرم کی تعمیرات کا ایک کام آگے بڑھ رہا ہے کہ نیچے سے نکلنے والی خالص مٹی ایک الگ رنگ لیے ہوئے ہے، اور اس سے پہلے بھی خاک شفا کے دو رنگ بیان کیے جاتے رہے، ایک مٹی والا کلر ہے اور ایک کچھ مٹی سے ہٹ کر ہے، اس میں ریڈش سرخی پائی جاتی ہے۔ اب جو مٹی وہاں سے نکل رہی ہے وہ بالکل ایسی جیسے جس میں کوئی گولڈن کلر شامل کر دیا گیا، سرخی مائل بھی ہوتی ہے اور عام مٹی بھی ہوتی ہے اور یہ مٹی بھی ہوتی ہے، لیکن بہرحال وہ الگ موضوع ہے۔ حالت روزہ میں تو چاہے کوئی خاک ہو، خاک شفا ہو یا خاک غیر شفا ہو، اگر آپ نے اپنے حلق میں داخل کی روزہ باطل ہو جائے گا۔ غیر کثیف غبار، جو غبار گاڑھا نہ ہو، حلق تک پہنچانے سے روزہ باطل نہیں ہوتا۔ معمولی جو دھواں کہیں سے نکل رہا ہو، وہ اگر انسان کے حلق میں چلا جائے، کہیں اسپرے کیا گیا ہو، وہ آپ کے حلق میں چلا جائے، بہت غلیظ اور گاڑھا نہ ہو، تو اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا۔ پھر فرماتے ہیں اگر ہوا کی وجہ سے کثیف غبار پیدا اور انسان متوجہ ہونے اور احتیاط کر سکنے کے باوجود احتیاط نہ کرے اور غبار اس کے حلق تک پہنچ جائے تو احتیاط واجب کی بنا پر اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔